السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ احسانہ والشکر له ولا توفیقہ وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوانی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کے سفر کے اوپر کہ زندگی کا جو سفر ہے ہمارا وہ کتنا قلیل ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون فویل یومئذ للمکذبین۔ دیکھیے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، کتنی کتنی زندگی یہ ہے ہماری، ٹھیک ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ کتنی ہے؟ لائک وائز 60 سال 70 سال۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے 30 ایئرس میں بھی بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ مطلب 35 ایئرس پہ ہارٹ اٹیک اور 30 ایئرس کے اوپر ہارٹ اٹیک اور سڈن ڈیتھس جو ہے نا آپ کے سامنے ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ نے دائیں بائیں ذرا گھوم کے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہم حاصل کرتے ہیں اس میں سے۔ زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے، اذان سے اور پھر اقامت تک، اور اقامت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ نماز کھڑی ہوتی ہے۔ ہماری کان میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے دائیں کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، پھر بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ یہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب نماز تو ہماری ہوگی ہوئی کھڑے، ٹھیک ہے، اب اقامت ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا ہر نماز کے اندر پہلے کیا ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ اقامت ہوتی ہے۔ ہماری نماز بھی ہو چکی ہوئی ہے، اذان بھی ہو چکی ہوئی ہے، ہماری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز کھڑی ہونی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا نماز جنازہ کے اندر نہ جو ہے اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت وہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا اتنے قلیل عرصہ کے لیے ہم آتے ہیں کہ جو ہی اقامت کھڑی ہوئی، اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ نماز جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر کہہ جاتے ہیں۔ تو بھائی اتنے ایک عرصے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ جو ہے نا پوچھیں گے ہم سے، میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، ملاقات یاد ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی کھڑے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، یہ دنیا کا بہت تھوڑا سا عرصہ دنیا میں گزار کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دن یا دن کا حصہ یا اس سے بھی کم، یا کچھ ساتھ یا کچھ گھڑیاں، اتنی اللہ گزار کے ہیں۔ اِن لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا گمان کرتے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے عبث، اور اسی ہی طرح بیٹے آپ جو ہے نا آؤ گے اور آنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ اتنے ٹائم کے لیے ہم نے آئے ہیں، اتنے، مطلب اللہ کہتے ہیں تم اس سے بھی تھوڑ، تم کہہ رہے ہو نا ایک سا کچھ گھڑیاں، اس سے بھی کم کیوں بھلا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہوتا ہے، the single day is equivalent to ان یومن عند ربک کالف سنہ مما تعدون۔ اللہ کے ہاں جب 1000 سال ہمارا گزرتا ہے نا، 1000 years گزرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں صرف ایک دن گزرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں گزرتا ہے۔ تو اتنے ایک عرصے کے لیے، ٹھیک ہے، جب ہم دنیا کے اندر آئے
ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، ٹھیک ہے، تو پھر تف ہے ہمارے اوپر، تف ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، واقعتاً تف ہے ہمارے اوپر، ہمیں کوئی حق نہیں ہے. سمجھ لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا تقاضا کریں کہ اگر ہم بالکل بالکل ہی خالی ہاتھ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں نا، نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ، انہوں نے مجھے بلا دیا تھا، فنسیہم، میں نے ان کو بلا دیا. قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، تم نے آج کی ملاقات بلا دی تھی نا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کو ڈر تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اسی توبہ میں وہ لگا رہا حتیٰ کہ وہ پھر، ٹھیک ہے نا، وہ پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ پھر بہت ہی شرمندہ ہے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظریں شرم سے جھکی ہوئی ہیں، اور چہرے پہ ذلت، ٹھیک ہے نا، اور چہرے پہ ظلمات، اندھیرے، اور چہرے کے اوپر سیاہی ہے. تو پھر کیا کمایا ہم نے، کیا کمایا ہم نے، ٹھیک ہے نا. دل تو ہمارا چاہتا ہے کہ ہم کوئی 1000 سال ہماری کوئی زندگی ہو، ٹھیک ہے نا. تو ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں نا یہاں پہ جن کی 1000 سال عمر تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بچوں کی عمر کتنی تھی؟ 1000 years and above، ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بھی، جب 1000 سال بھی گزر جائیں گے نا، جب آنکھیں بند کرو گے نا، تمہیں ایسے لگے گا جیسے کل ہی میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اے یہودیو، اگر تم یہ گمان ہے نا، وہ کہتے تھے نا، نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. اچھا، اگر تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر موت، تم اس کا تو موت کو تم مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں موت دے دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موت کے بغیر آپ ملاقات نہیں کر سکتے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ابھی تم موت کی گھاٹی میں نہیں اترے، تجھے کیا معلوم یہ موت کی گھاٹی کیا ہے. اس گھاٹی میں اترو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس گھاٹی میں نہیں اترے تو ملاقات نہیں ہو سکی. اگر تمہیں اللہ سے ملاقات کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر موت مانگو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی بھی نہیں مانگے گے. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں نا، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا کی عیش و عشرت چاہیے، مال چاہیے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنُونَ، کیا گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں مال اور بیٹے دیتے رہیں گے اور تم بس اسی میں خوش رہو گے میرا بیٹا؟ ہاں جی، یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پرنسپل نہیں ہے، ٹھیک ہے. you have to be get stand in front of your مالک، خالق، حساب، ٹھیک ہے نا، حساب. وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں کو بتا دیں، ٹھیک ہے. پوچھنا لے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات کروں یا 2 لفظوں میں ہی بات مکمل کر دوں؟ انہوں نے کہا 2 لفظوں میں بات مکمل کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 2 چیزیں ہیں، الحرام عذاب، حرام کماؤ گے عذاب جہنم، الحلال حساب، حلال کماؤ گے حساب لینا پڑے گا. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مَالٍ وَبَنُونَ، مال اور بیٹے اکٹھے کرتے جاؤ گے، یہ نعمتیں اکٹھے کرتے جاؤ گے، حساب کس نے دینا ہے؟ حساب کس نے دینا ہے؟ اگر حساب کھل گیا،
اللہ نے کھول لیا، من حسب عذب، عذاب سب کے اوپر منڈلا رہا ہے، بچ نہیں سکتے، جہنم میں ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب 1000 سال کی عمر بھی ہونا، 1000 سال کی بھی عمر ہو تو پھر بھی ایسے لگے گا کہ میں کل ہی اس دنیا کے اندر آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم. ٹھیک ہے نا. اللہ نے وہی باتیں دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ساری کی ساری دنیا اور آخرت میں یہودیوں میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ہی گھر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو نا. ٹھیک ہے. تاکہ آخرت کی جو اخروی جو نعمتیں ہیں اس کا جو ہے نا تمہارے اوپر آغاز کیا جائے. نہیں یہ تمنا ہو آبادا، کبھی بھی نہیں یہ خواہش کریں گے. اللہ کہتے ہیں وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ان کو سب سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی کی. ٹھیک ہے نا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس کے بعد جو جتنے بھی مشرک ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت زیادہ حریص پائیں گے کہ ہماری لمبی لمبی عمریں ہونے چاہیے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَن يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہو؟ 1000 سال. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر 1000 سال بھی عمر دی نا ہم نے تو ہماری عذاب سے پھر یہ نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، اگر انسان تگ و دو نہ کرے، کوشش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور دنیا کی روشنیوں کے اندر ٹھیک ہے اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ جو ہے لائٹ اتنی ہے کہ اس کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں اور اس کو کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے. یہ علاج کتاب اللہ کرتی ہے. کتاب اللہ ایسا علاج کرتی ہے نا، انسان کو اپنے ہونے پہ اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا کتاب اللہ میں لکھے ہوئے وہ جو سینز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیے اس کے ہونے پہ یقین ہوتا ہے. اللہ یہ یقین ہمارے اندر پیدا کر دے اور اس دنیا کی حقیقت کو ہم پا جائیں. تو اسی ہی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.